نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، اور یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو دنیا میں۔ آج دنیا کے حالات اس بات کی طرف پوری کی پوری انسانیت کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے کہ مادی اسباب، دنیا کے جتنے مشکلات حل کرنے کے آلات ہو سکتے ہیں، دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اپنے ہر مسئلے کے لیے مشین ایجاد کر چکے ہیں، اپنے ہر دنیاوی آنے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مشینیں ایجاد کر چکے ہیں اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے حل تلاش کر چکے ہیں۔ لیکن جو چیز ہے اندر سے تکلیف دینے والی، کہ اللہ رب العزت نے جو دو چیزیں انسان کو بڑی مرکزی عطا فرمائی، ایک ذہن، ایک قلب، کہ ذہن کو تو انسان نے استعمال کیا تو ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن جو قلب ہے، دل ہے، جو دوسرا مرکزی شے ہے، جو دماغ سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا سکے کہ جس کے ذریعے سے دل کی تکلیف کو جانچا جا سکے، دل کی تکلیف کے اندر درد پیدا کرنے والی شے کو جانچا جا سکے کہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو بے چین کر دیتی ہے۔ پھر پوری کی پوری سائنس اس کے آگے فیل ہے، ساری انسانیت اس کے آگے فیل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں جو حل بتایا، خوشی کس چیز پر منانی چاہیے، حقیقی خوشی کس چیز کے ذریعے ہوتی ہے، وہ آج سے 1450 سال پہلے اس قرآن کریم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ تک پہنچا دی۔ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی خوشی کی چیز ہے تو دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف کر دو، خوشی کی صرف دو چیزیں تمہیں نظر آئیں گی، ایک اللہ کی رحمت اور ایک اللہ کا فضل۔ اس کو یوں تعبیر کیا جائے کہ ایک قرآن، دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جس پر اگر خوشی منائی جائے تو وہ حقیقی خوشی ہو سکتی، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی خوشی آتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے دن سے ہیں اور آخر دن تک رہیں گی اور آگے بھی رہیں گی، کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی چینجنگ کرنے کی، تبدیلی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر اس طرز عمل پر میں اور آپ اپنے آپ کو چلائیں گے تو اس کی خوشیوں میں، اس کے اوپر چلنے میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اس کی خوشی کے اندر، اس کے اوپر عمل کرنے میں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں کبھی بھی میرے اور آپ کو خوشیوں کے اندر کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن دیا ہے اس کی رحمت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے۔ تو قرآن بشمول اس کے احکام کے، بشمول اس کے تقاضوں کے، بشمول اس کے اشارات کے، بشمول اس کے استدلالات کے، ساری کی ساری چیزوں کا ذمہ اللہ رب العزت، کہ اگر قرآن کہتا ہے
کہ اگر تم قرآن پر عمل کرو تو تمہیں اللہ رب العزت روشنی فراہم کر دیں گے. یعنی دنیا تم ایسی نظروں سے دیکھو گے کہ جس نظر سے دنیا والے نہیں دیکھتے. اگر دنیا کی زندگی میں تمہیں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ہر شے سے بالا تر ہیں. تو یہ نسخہ تمہیں کبھی بھی دنیا کے اندر معیشت کو تنگ نہیں دکھائے گا کہ تمہارے پاس مال اور اسباب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے تقاضے اور قرآن کے آیات پر عمل کرنا مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے اسباب جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیے ہوں گے، یہ جو دماغ ہے، عقل ہے، یہ ہمیں کم دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن جب دل کے اندر اللہ آ جاتے ہیں تو یہ دل کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کم اسباب کو بہت بڑا چڑھا کر دکھاتی ہے. جیسا کہ غزوہ بدر ہو اور دوسرے مارکے ہوں تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو یہ چیز دکھائی کہ جو تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور ایک موقع پر جب صحابہ نے یہ بات کی فکر کی کہ اب تو ہمارے پاس اسباب بہت ہیں، اب تو تعداد بہت ہے، تو اس تعداد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو فتح نہیں دی بلکہ ہلک پہ آ گئی تھی جان. اور اس بات کے اوپر فکر مند ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاسا پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہم تو زیادہ تھے طاقت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دل جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع کر دو. اپنی صلاحیتوں کو اگرچہ تم استعمال کرتے رہو پھر کامیاب ہوگے، لیکن دماغ چلاتے رہے اور دماغ کے تقاضوں پہ چلتے رہے اور یہ دل بھی اس دماغ کے اوپر چلتا رہا تو تم برباد ہو جاؤ. اس دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں. اس دماغ کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو استعمال کریں تو دنیا کے اندر اس دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اللہ سے اپنے دلی تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے تم پروان چڑھتے چلے جاؤ گے، کوئی چیز تمہیں نیچے نہیں کرے گی. اس پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی میں. تو یہی بات قرآن کریم کی یہ آیت مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ بفضل اللہ، اللہ کا فضل، برحمتی، اور اللہ کی رحمت. اس چیز کو سوچیں، تصور کریں کہ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل کیسے مجھے اور آپ کو خوشی دے رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کی بات میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے پھر اسٹیمپ جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے لگوائی کہ اللہ نے ڈائریکٹ آیت نہیں کہی بلکہ قل کا لفظ لے کر آئے اور کہا کہ اے نبی آپ کہیے ان لوگوں کو کہ آپ کو یہ لوگ صادق اور امین مانتے ہیں. کفر کے معاشرے میں بھی نبی علیہ السلام کو صادق اور امین مانا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے کوئی بات اگر نکلی ہے تو عالم کفر بھی یہ کہتا تھا غلط نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوائی کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے. آپ کی بات کی وجہ سے اس کے اندر مزید بڑھوتری آ جائے گی اور پھر اس کی وجہ سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ شے جو ہیں یہ دونوں چیزیں، یہ آپ کو فضل اور آپ کو اللہ کی رحمت زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی اور لوگ اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ہوا خیر مما یجمعون، اور پھر پتہ لگ جائے گا کہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ سب بیکار ہے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت لے لینا یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے. آج ہم دنیا کے اندر جو دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ دنیا جمع کر لیں. اللہ کا فضل کس چیز میں ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو جڑی ہوئی ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم اپنی زبان سے سچ کہیں، اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ برے رویے نہ رکھیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یصلح لکم اعمالکم، جب اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اگر کام خراب ہوں گے اللہ صحیح کریں گے تو مجھے بتائیں دنیا کے اندر کیا جھوٹ اس کام کو اللہ سے زیادہ بہتر اچھا کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ جھوٹ برباد کر دے گا. اللہ کے لیے اگر سچ کہا تو کام بگڑ بھی رہا ہوگا اللہ بنا دے گا. اسی لیے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا یہ اللہ کے فضل کو لانے والی شے ہے، اللہ کی رحمت کو میرے اور آپ کے کام میں شامل حال کرنے والی شے ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. یہی میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ اللہ کے فضل کو نہ اللہ کی رحمت کو میرے اور آپ کی طرف لا سکتا ہے. یہی طریقے کامیابی کے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کی سمجھ کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس وقت کا اچھا نعم البدل ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ ہر میدان میں ہر محاذ پر کھڑا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل کر ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو یا اللہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔